اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نایاب رائٹس میں آنے کا بہت شکریہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء۔ ویسے 10 محرم جو ہے وہ کئی واقعات سے اور قصوں سے منسوب ہے، لیکن آج ہم جس 10 محرم کی بات کریں گے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا انحصار کس بات پر ہے، زندگی ہم کس طرح گزاریں، جبکہ جو پیغام اور احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم ان پر اپنی زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ اپنی زندگی کا رخ ہم نے مغربی طرزین پہ رکھ لیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنے کے بعد ہی ہمارے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ اور 10 محرم الحرام کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ اتنا لمبا قصہ ہے، اتنا دردناک قصہ ہے کہ میں چند لفظوں میں اس کو سمو نہیں سکتی، اس کو پرو نہیں سکتی، اس کو آپ لوگوں تک بانٹ نہیں سکتی، کیونکہ یہ درد سے بھری ایک داستان ہے، تکلیف سے بڑی ایک لاسوار داستان ہے۔ ہمیشہ وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ جنت کو بھی مانتے ہو، دوزخ کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، مگر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے زندگی کا؟ آپ لوگ اپنی زندگی گزارنے کا مقصد بھول چکے ہیں، زندگی گزارنے کا لاجک بھول چکے ہیں۔ سب کو مانتے تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ مغربی طرز پر کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کا جو قرآن ہے اس کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ حق صرف اللہ ہے، حقیقت صرف اللہ ہے، سب سے بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور سب سے زیادہ امتحان انبیاء پر آئے۔ لوگ اس دنیا میں آئے، اپنا امتحان دیا اور چلے گئے اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ان کا معاملہ قیامت کے روز حشر والے دن ان سے بھرپور، ان کے واقعات، ان سے منسلک ان کے تمام طرز کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ واقعات انبیاء وغیرہ کے مشہور ہیں اور سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلیں بھی انبیاء نے کرام نے ہی دیکھی ہیں۔ اللہ کی نظر میں اس نے 2 راستے کھول دیے ہیں، ایک صحیح رستہ ہے اور ایک برا رستہ ہے۔ اگر ہم صحیح رستے پر چلتے ہیں تو سٹارٹ میں یہ رستہ بہت مشکلوں سے، تکلیفوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں یہ رستہ نہایت خوشگوار، حسین اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو غلط رستہ سٹارٹ میں بہت زیادہ کھلا رستہ، خوشگوار رستہ اور آسان رستہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ رستہ تنگ ہوتا جاتا ہے، ہمارے لیے ہی وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے سیدھا رستہ اختیار کرو، سیدھے رستے پر چلو، امن پر چلو، کفر پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے ہیں، پھر ایک دن آئے گا جو مقرر ہے، اس دن سور پھینکا جائے گا اور قیامت آئے گی۔ میں قیامت کے دن کی بات کر رہی ہوں جس کو کئی لوگ مانتے ہیں اور کچھ فرقوں میں اس کو مانا بھی نہیں جاتا۔ ایک دن قیامت کا روز آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت ہو جائیں گے اور اتنا بڑا میدان لگے گا، اس کو میدان حشر کہا جائے گا۔ فرشتے زمین پر اتریں گے، پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، ریت ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ ہوگا جس میں جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی۔ یہاں پر سب کچھ ہوگا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ 10 محرم جو ہے وہ امتحان نہیں ہے بلکہ ایک صبر ہے، ایک قربانی کی لازوال مثال ہے۔ 10 محرم بھی ایک داستان ہے بلکہ سبق ہے، پیغام ہے، داستان ہے۔ لوگ شہید ہو کر عزت پاتے ہیں اور جبکہ حسین رضی اللہ عنہ نے عزت پاتے ہیں اور جبکہ حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے کر عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پر سجاتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے شہید ہو کر شہادت کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا۔
جو لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے کر قربانی کو بڑا کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے قیامت کے سردار ہیں، دونوں قیامت کے سردار ہیں۔ ایک دن ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی کہ ایک فرشتہ آیا ہے، وہ آپ کو کیا کہہ کر گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ بچہ قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اس کا خون گرے گا۔ میں نے اس مٹی پر وہ مٹی دکھا اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون گرا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ حضرت اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کی بات کریں تو یہ سب سے پہلے بن عبداللہ ہیں، پھر بن عبد المطلب ہیں، بن ہاشم ہیں، بن عبد المناف ہیں، بن کوسی ہیں، بن کلاب ہیں، بن مرہ ہیں، بن کاف ہیں، بن لوئی ہیں، بن غالب ہیں، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نصر ہے، بن کنانہ ہے، بن موتکا ہے، بن الیاس ہے، بن محضر ہے، بن نذرانہ ہے، بن معاد ہے، بن عدنان ہے، بن عود ہے، بن یامخ ہے، بن سلیمان ہے، بن اوس ہے، بن لوس ہے، بن کموال ہے، بن قبئی ہے، بن امام ہے، بن حاشد ہے، بن حزا ہے، بن بلداس ہے، بن یدلاف ہے، بن تاہے ہے، بن جاہم ہے، بن ناجش ہے، بن ماہی ہے، بن ایفی ہے، بن بکر ہے، بن عبید ہے، بن دعا ہے، بن حماد ہے، بن سنیر ہے، بن یسربی ہے، بن یحزن ہے، بن یلخن ہے، بن ادوا ہے، بن عیسیٰ ہے، بن زشان ہے، بن عیسیٰ ہے، بن ابہام ہے، بن مقصر ہے، بن ناحس ہے، بن زارق ہے، بن سمی ہے، بن مزی ہے، بن اوس ہے، بن ارام ہے، بن کدار ہے، بن اسماعیل، بن ابراہیم ہے، بن آزر ہے، بن ناہود ہے، بن سروج ہے، بن دعو ہے، بن فائج ہے، بن آئر ہے، بن ادفقشار ہے، بن زام ہے، بن نو ہے، بن لامک ہے، بن متوشالخ ہے، بن ادریس ہے، بن یادرد ہے، بن ملحل ہے، ایل ہے، بن کنان ہے، بن انوش ہے، بن شیش ہے، بن آدم ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام ہیں جس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا شجرہ نسب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کھنگالا اور پھر اس میں اربوں کو الگ کیا، اربوں کی چھانٹی کی تو پھر اس میں موزر کو الگ کیا، پھر موزر کی چھانٹی کی تو اس میں قریش کو الگ کر دیا، اور پھر قریش کی چھانٹی کی تو اس میں ہاشم کو الگ کر دیا، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی شان نسب سے تعلق ہے۔ پھر قریش ہیں، پھر جب ان کی چھانٹی کی گئی تو ہاشم کی نسل کو چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ مجھ سے عالی شان نسب کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان ذات کسی کی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی۔ آپ نے یہ کانسیپٹ ہی بدل دیا کہ نسل بیٹوں کی بجائے بیٹیوں سے بھی چل سکتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی امامہ، اور فوت ہو گئیں۔ ام کلثوم اور رقیہ بے اولاد چلی گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اولاد دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب وہ آپ کے گھر تشریف لے کر آتے ہیں تو آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اپنی چادر بچھا کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سب کا تعلق ختم ہو جائے گا مگر میری امت کا میرے سے رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ باپ بیٹا ایک نہیں رہیں گے یوم حشر میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی امتی کا آخری بندہ بھی جنت میں نہ لے کر جائیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے نام رکھنے کی باری آئی۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام حرب ہے، یعنی جنگجو۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے تو ان کا نام رکھنے کی باری آئی، تو ان کا نام حرب رکھا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ حسن رکھو۔ پھر 10 مہینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے تو آپ نے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھو، حسین رکھو۔ تو اس طرح حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ کتنے عالی شان اور اعلیٰ مقام ہوں گے یہ دونوں انسان، یہ دونوں ہستیاں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ جن کے نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے، خود اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت پیارے تھے، بہت عزیز تھے۔ آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کی سواری بنا کرتے تھے۔ عرب میں اس زمانے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر بٹھا کر پورے عرب کا چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ ان کا گھوڑ سوار بن جایا کرتے تھے، آپ ان کو گود میں لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر منڈوائے، ان کا عقیقہ کروایا۔ عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اٹھا کر باہر نکلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری بہار ہیں، یہ دونوں میری جنت ہیں۔ اب اگر میں واقعہ کربلا کی بات کروں تو میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک دکھ اور درد سے بھری ہوئی داستان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ چند مٹھی بھر لشکر لے کر خود شہادت، ان کو پتہ تھا کہ شہادت نصیب ہوگی، شہادت کے لیے نکل پڑے۔ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ چند مٹھی بھر لوگوں کو لے کر کوفہ کی طرف کوچ کر گئے، اور یہاں پہ بچوں اور عورتوں نے بھی جانے پر اصرار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اکثر ان کے نواسے ان کے اوپر پیشاب تک کر دیا کرتے تھے، اور آپ بالکل ساکت بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی اس حاجت پوری ہونے تک ساکت بیٹھا کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا ذکر کروں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے کا حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا، میں یہ نہیں دے سکتا کہ آپ والد محترم آپ سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوں، اس شہادت کا رتبہ مجھے دینے دیں، میں پہلے جاؤں گا۔ حضرت علی اکبر نے کہا میں جاؤں گا، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی فاطمہ سے ہیں، ابو بکر بن علی ہیں، پھر عثمان بن علی ہیں، پھر محمد بن علی ہیں، عبداللہ بن علی ہیں، پھر جعفر بن علی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ 7 بیٹے تھے جن میں سے 6 کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا ایک بیٹا زین العابدین وہ دنیا میں رہ گیا۔ امام زین العابدین جو ہیں وہ ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے حاتم نے سے پوچھا کہ آپ ساری رات کیوں رویا کرتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا کھو گیا تھا، ان کا بیٹا ان سے دور کر دیا گیا تھا، تو وہ 40 سال تک اپنے بیٹے کی انتظار میں رو کر نابینا ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئیں، اور جب ان کا بیٹا آیا تو ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ تو کیا میں نہ روں، میں اپنے بچوں کے لیے نہ رہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے جس کے سامنے پورا کا پورا خاندان کو شہید کر دیا گیا، میری آنکھوں سے کیا آنسو نہ آئے؟ تو آپ ہمیشہ ساری زندگی اشک بار رہے، ان کا کنبہ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ صرف 2 سال کے بچے تھے۔ ان کو بہت پیاس لگی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ جائیں اور یہ پانی دے دیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے ایک تیر ان کے گلے میں دور سے تیر مارا، اور جو ان کے گلے کو کاٹتا ہوا نکل گیا۔
آپ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھ جو ہے جنگ سے کچھ دیر پہلے لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جب ان کی بہن نے ان سے پوچھا کہ آپ آج کیوں مسکرا رہے ہیں، تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میرے نانا میرے ہاتھ میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا، خوشخبری دی کہ تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ بس یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور مسکرا دیا۔ نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، کربلا کی مٹی سے یا اپنے ہی خون سے تیمم کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی شہید روک ہوئے۔ نماز کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز ادا کی، انہیں نماز قضا نہیں کی۔ عصر کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ عزا بن حلا آگے بڑھا مگر اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا گلا کاٹ سکے۔ پھر سنان بن انس نہیں، اس نے آپ کی گردن کاٹ دی اور نیزے پر چڑھا دی۔ 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ جو 56 سال کی عمر میں تھے، 5 مہینے 5 دن پھر نیزوں پر ان کو چڑھا دیا، ان کی گردن کاٹ کر ان پر پانی چھوڑ دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد عزا بن حلا آگے بڑھا مگر اس میں ہمت نہ ہوئی، پھر سنان بن انس نہیں، اس نے آپ کی گردن کاٹ کر نیزے پر چڑھا دی۔ 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ 56 سال کی عمر تھے، 5 مہینے 5 دن کے تھے، ان کے سروں کو نیزے پر چڑھا دیا، ان کی گردن کاٹ کر ان کو پانی میں چھوڑ دیا۔ اللہ کو پانی تک کسی بھی تک اللہ گردنیں کاٹ کر نیزے پر چڑھا دی گئیں اور اجسام مبارک کو اکٹھا کر کے ایک مٹی تلے ڈال دیا گیا اور اس پر پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے۔ لیکن اسد کے بارے میں آیا کہ عمر بن سعد کو مٹی میں لا کر پانی پر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن بنو اسد کا بوڑھا آیا، اس نے مٹی اٹھا کر سونگنے لگا، ایک جگہ کی مٹی اٹھا کر سونگی تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو پھر اسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی مٹی ہے، یا ان کے نواسے کو شہید یہاں پر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کو پکارا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یزید کا نام آج بھی زندہ ہو، یا یزید جو ہے وہ کوئی اپنے بچے کا نام کسی نے یزید رکھا ہو۔ یزید کا نام میں نے کبھی نہیں سنا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام بہت سے لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو پانے تک کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے، اور اہل بیت جو ہیں ان کا خون بہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، نانا کا دین بچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے نانا کا دین بچایا۔ اور ہمیں اس بات پر عہد کرنا چاہیے، نیا سال ہے، نئے سال کے اختتام میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں توبہ کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، مساوات عدل انصاف سے کام لیں گے، کسی کے اوپر بیجا تہمات نہیں لگائیں گے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی سے خود کچھ سیکھنا پڑے گا، خود قربانیاں دے کر دوسروں کے لیے اچھائیاں کرنی پڑیں گی۔ یزید جو ہے، میں یزید کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں کہ یزید جو ہے وہ 39 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا جو بھرپور جوان تھا 19 یا 20 سال کا تھا، اور اس نے 19 یا 20 سال کی عمر میں 3 بڑے اعظموں پر کی حکومت کی، ان کی اوپر حکومت کرتا بیٹھا گیا۔ 40 دن خدمت کی اور 41 دن میں جب اپنے تمام خاندان کو اسے اکٹھا کیا اور کہا اگر منبر پر میں آ کر بیٹھ گیا تو بہت غلط ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کہا کہ میرا باپ ظالم تھا، اس نے تخت کی حد تک اہل بیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل بیت کا خون بہا ہو میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے وہ تخت نہیں چاہیے، جس کو مرضی ہے دے دو، میں جا رہا ہوں۔ پھر اس بند کر دیا اور پھر اس گھر سے اس گھر کا جنازہ ہی نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 32 گھوڑے سوار تھے
اور 40 پیدل تھے۔ اتنے کم لشکر کے ساتھ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ساتھ لڑائی کرنے کو نکلے تھے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اس میں جس جس نے حصہ ڈالا، یزید کے ساتھ جس نے حضرت امام حسین کے ساتھ زیادتی کی، ان سب کا حشر دنیا میں تو ہوا ہی، ساتھ قیامت کے روز ان کا حشر ضرور ہوگا۔ حضرت انس نے کہا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے پاس لایا گیا، ان کی گردن مبارک کو، تو یزید یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک چھڑی پکڑی اور ان کے دانتوں پر پھیرنے لگا، جس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا مت کرو، ان لبوں کو اللہ نے کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چھوا ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے وہ 32 گھوڑے اور 40 پیدل تھے، یہ ان کا لشکر تھا۔ اس لشکر کو لے کر وہ نکل پڑے تاکہ یزید کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یزید سے کہ ہاں تو ان کی شہادت ہی ہوگی۔ وہ اپنی شہادت پر بھی بہت خوش تھے۔ جب یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کے اوپر چھڑے پھرنا شروع کر دی، جس پر حضرت انس کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ان لبوں کو اللہ کے نبی کے لبوں پر لگتے میں نے دیکھا ہے، اس لیے ایسا مت کہو۔ پھر یزید کے سامنے رکھا گیا۔ یزید جو ہے وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور یہ جہنمی تھا، معلوم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ قرآن اور حکومت الگ ہو چکی تھی۔ قرآن اور حکومت جو کہ الگ ہونے کی صورت میں قرآن کو تکریمات جو ہیں اس پر پوری نہیں اترتی تھی۔ جہاں پر قرآن اور حکومتیں الگ ہونا شروع کر دیں، وہاں پر سلطنت کا یہی حال ہوتا ہے۔ یزید کا جو آخری وقت تھا وہ نہایت غمگین تھا، بلکہ اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی سزا تھی۔ 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ پھر جوان ہو گیا۔ 19-20 سال کی عمر میں 3 بڑے اعظموں پر اس نے حکومت کی اور 40 دن تک حکومت کی، اور جس کے بعد اس نے سب لوگوں کو اٹھا کر کہا کہ وہ اب یہ تک نہیں جا سکتے جس پر اس کے باپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون لگایا ہے، اس لیے اس نے یہ تک چھوڑ دیا اور پھر گھر بیٹھ گیا۔ گھر سے پھر اس کی لاش ہی نکلی تھی۔ سب سے زیادہ غمگین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کو برہنہ سر ہر طرف گلی کوچے میں گھمایا گیا۔ خراسان سے لے کر شام تک اور پھر کوفہ تک ان کو ننگے سر جو ہے وہ جایا گیا، زنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر، اور راستے میں تمام تماشے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تماشا لگا ہوا ہے۔ لیکن ان کی بیٹی حضرت زینب جو ہے وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا خطبہ بھی یزید کے محل میں دیا اور ان لوگوں کو بھی منع کیا جو کہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ جو ہمارے اسلام کی تعلیمات تھی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور ہر طرف افراتفری تھی اور اسلام نامی چیز نہیں رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام کو بچایا، ورنہ اسلام ایسا ایسا مٹ جاتا۔ تو اس تمام باتوں سے تو یہی شعر علامہ اقبال کا جو ہے وہی سلسلہ ہے: مولا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، مولا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ مولا اگر مسجد میں چلا جاتا ہے تو باقی لوگ اسلام کی حد تک آزاد نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے نماز جو ہے وہ چھپ کر پڑھنا ہی جائز تھی، ورنہ ان لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ ہر طرف وہ ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یزید نے حکومت کو بہت ہی برے طریقے سے سنبھالا۔ یزید کا پورا واقعہ اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ بات بہت طویل اور لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں اس کا ذکر پھر کبھی کروں گی، لیکن اتنا کہوں گی کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ سے ان کی شہید ہونے کا قصاص مانگا جاتا تھا، تو بعد میں نہ ان کا قصاص مانگا گیا نہ کچھ اور کیا گیا، تو پھر وہ یہ تمام مسلمان کہاں تھے جب ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو انہوں میں سے کسی نے بھی حضرت عثمان کا قصاص نہیں مانگا، جبکہ یہ تمام قصہ یہ باتوں کی لڑی جہاں حضرت عثمان کے قصاص سے شروع ہوتی ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا کے میدان میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی اور بغیر رواداری کے اور بغیر مساوات کے اس چیز پر ختم ہوتی ہے۔ یزید کے بارے میں بھی میں کچھ بتاتی چلوں کہ یزید جو ہے وہ بدکار شخص تھا، وہ زانی، شرابی، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ بنت انب کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہر مکہ اور شہر مدینہ میں اس کی بدکاریوں سے بہن اور بھائیوں، ہمیں اس نئے سال کے دوران اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ہی تو غلط نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں اور دوسرا حق پر ہو، ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے، ہم یہی کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں، اگلا نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہن بہن اور بھائی بھائی ایک دوسرے سے بدگمان ہو چکے ہیں، ان بدگمانیوں کو خدارا دور کریں۔ ہر گھر کے قصے اور کہانیاں علیحدہ ہیں، ہر کوئی تکلیف میں، مشکلوں میں، ان چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اتنی تکلیفیں اتنی مشکلوں میں ہے کیوں ہیں ہم سب؟ وہ اس لیے ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کسی کو آپ کوئی بھی عام کوئی سورت پڑھنے کے لیے دے دیں تو وہ انسان باقاعدگی سے پڑھے گا، لیکن قرآن اگر پڑھنے کو دے دو اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس قرآن نہیں پڑھے گا۔ قرآن ہمارے لیے اس طرح بن چکا ہے کہ اس کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جاتا ہے، الماریوں کے اوپر سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کئی سال تک وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوتا ہے، اور وہاں پر غبار آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس قرآن جو سے ہدایت کے لیے بھیجا گیا، ہم نے قرآن کو اچھے کپڑوں میں ملبوس کر کے، اس کا اچھا غلاف پہنا کے، ہم نے الماریوں کے اوپر اس کو غبار آلود ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے آیا تھا، ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کتنے ہزاروں لوگ جو ہے، بلکہ لاکھوں کی صورت میں لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوگا، اور بات قرآن کی کرتے ہیں، بات عدل و انصاف کی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کے خلاف اپنا کردار پیش کر کے پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمان ہونا صرف کلمے سے نہیں ہے، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیکٹر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سیکٹر کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے حقوق فرض ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کو کے مطابق اپنا لائف سٹائل نہیں اپنایا، ہم نے یورپ کا لائف سٹائل اپنا رکھا ہے، ہم نے یورپ کو طرز زندگی اپنا رکھا ہے۔ گھر کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی بجائے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ موبائل نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت حد تک قید کر دیا ہوا ہے۔ لوگ موبائل پر بیٹھے، گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 افراد ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدارا ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے کی سکھ دکھ کا ساتھی بنو، تاکہ آپ لوگوں کے اندر مساوات پیدا ہو، عدل و انصاف پیدا ہو، اخلاقیات پیدا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں اگر والدین سے پوچھیں تو وہ اپنے بچوں کی لمبی فہرست سنا دیں گی نافرمانیوں کی، اگر والدین سے پوچھیں تو، اگر اولاد سے پوچھیں تو وہ اپنے ماں باپ سے گلے شکووں کی اتنی لمبی فہرست تھما دیں گے۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ماں نے کتنی محنت اور مشقت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، لیکن اولاد یہ چیزیں نہیں سمجھ پاتی ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتی ہے۔ اسی طرح
والدین کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپ رکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر پاتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض نہیں پورے کر پاتے ہیں، تو پھر اسلام پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر اللہ کا نام تک نہیں لیتے ہیں، کوئی نماز تک ادا کرنا پسند نہیں کرتا، فجر کے وقت غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں اور پھر اٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں غم ہے، ہمیں فلاں مصیبت ہے، ہم پہ فلاں مشکل ہے۔ آیا قرآن کو تو ہاتھ لگاؤ، قرآن کو تو پڑھو، نماز پڑھو، میرے اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھو۔ کیسے آپ لوگ کامیاب نہ ہو، کیسے آپ تکلیف و مشکل سرخرو کیوں نہ ہو، اگر آپ قرآن پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی لازوال داستان جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اس کو پیش کیا اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ ہم ان کی قربانی کو رائے گاہ مت جانے دیں، ان کی قربانی کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ یہ 10 دن ماتم کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی قربانی کر کے لیے ان کا ساتھ دے دیا، مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہم لوگوں کو بہت دکھ پہنچ گیا۔ ایسے ہی 10 محرم گزرتا ہے، جیسے ہی 10 محرم گزرتا ہے لوگ پھر ان عیاشیوں میں، ان رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، شیطان ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ پھر یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے اوپر آنسو بہانے والے 10 دن کے بعد نظر نہیں آتے، وہ اپنی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی قربانی کو خدا را رائے گاہ مت جانے دیں، اس کو آپ اقتدار کی جنگ مت سمجھیں، اس کو آپ نظریات کی جنگ سمجھیں۔ یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ دو لوگوں کی جنگ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو جنگ کی تھی، خدا را حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو رائے گاہ مت جانے دیں، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ یزید کا نام تو لینے والا بھی کوئی نہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے میں نے آج تک کسی بچے کا نام یزید نہیں سنا۔ اس سے بڑی لعنت اس کے اوپر کیا ہوگی کہ لوگ اس کا نام رکھنا اپنے بچوں کا پسند نہیں کرتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی یزید نامی بچہ نہیں دیکھا، کوئی یزید نامی بڑا نہیں دیکھا، کوئی یزید نامی بزرگ نہیں دیکھا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے نام لاکھوں لوگ رکھتے ہیں، ان کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ان کے ناموں سے لوگ اتنا خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کا انتقام، بلکہ میرے اللہ کا بدلہ تو یہیں سے نظر آتا ہے کہ اس کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہا۔ یزید کے بیٹے تک نے، یزید کے اپنے سگے بیٹے نے وہ تخت چھوڑ دیا، وہ تخت چھوڑ دیا، وہ اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس نے کہا جس تخت کے لیے میرے والد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون بہا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ جس نے یزید کا بیٹا جس کی عمر تقریباً 18 سے 19 سال تھی، وہ اس تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، جس تخت کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون بہا کر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا کر حاصل کیا ہو۔ اس نے اپنے تمام خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں یہ تخت چھوڑتا ہوں، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل کا خون لگا ہو، خون سے حاصل کیا ہو، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ گویا اس نے وہ تخت چھوڑ دیا اور وہ ایک گھر میں خود کو بند کر لیا۔ اس کے بعد وہ کبھی گھر سے نہیں نکلا، گھر سے نکلا تو اس کا جنازہ ہی نکلا، وہ زندہ گھر سے نہیں نکلا۔ اس کے بیٹے نے جو کام کیا وہ کتنا دربلا کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا خواب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی لیے پھر رہے ہیں اور اس شیشی میں خون ڈالتے جا رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت پا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زلفیں اور بال غبار آلود ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مطلع حسین میں گئے تھے۔ جن تک نے ماتم مچایا، جن تک نے جو ہے وہ نوحے پڑے،
جنات کو بھی رنج و عالم کے غم میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ دھوپ جو ہے وہ 7 دن دنیا میں دھوپ نہیں نکلی، انتہائی ہلکی پھیکی دھوپ نکلا کرتی تھی اور زرد اس کا رنگ ہوتا تھا۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، اور اس کے علاوہ شام، خراسان اور کوفہ کے بھی مقامات میں جہاں بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں خون نکلا کرتا تھا۔ خود ابن زیاد کی دیواروں پر خون بہہ رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہو گئی اور قیامت تک شفق ایسے ہی رہے گا۔ 7 دن تک آسمان پر تارے ٹلتے رہے۔ جب صبح اٹھتے تو تمام برتن جو ہے وہ خون سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے خون پایا گیا۔ آسمان سے نیچے بھی خون گرا، اور خون جو ہے وہ جس کپڑے پر بھی گرتا تھا وہ کپڑے پھٹ جاتے تھے، اور اس وقت تک پھٹے خون رہتا تھا جب تک وہ پھٹ نہیں جاتے تھے۔ خراسان، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون تھا۔ امام کے قاتل ایسے شدید پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ شکوں کے شک پینے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھا کرتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس انسان نے حصہ لیا وہ بہت بری مصیبت میں مبتلا ہوا۔ کوئی اندھا ہو گیا، کوئی مارا گیا، کسی کا منہ کالا ہوا تو کسی کی صورت جو ہے وہ مسنہ ہو گئی۔ اصل میں یہ جو جنگ ہوئی تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک جنگ تھی یا لڑائی تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی۔ یہ نظریات کے درمیان، یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں نظریات کی لڑائی تھی۔ اگر یہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو پھر تو جیت یزید کی ہوتی، مگر یزید ہار گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو فتح پا لی۔ یزید کا تو نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے نام وہ رہتی دنیا تک لیا جائے گا۔ دمشق کے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تھوڑا سا میں یزید کی قبر کے بارے میں بتاتی چلوں، جو بہت سے کم لوگوں کو خبر ہے اس بات کی کہ زمین کے جو یزید ہے وہ دمشق میں اس جگہ پر وہاں اس کی قبر ہے جہاں پر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، اس کوڑا کرکٹ کے نیچے یزید کی قبر پائی جاتی ہے۔ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا۔ اہل بیت کا قافلہ جو ہے وہ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ والوں نے رسیوں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر اہل بیت کی عورتوں کو کے سر برہنہ کر کے ان کو کوفہ تک لے جایا گیا۔ حضرت علی کی صاحبزادی جو ہے وہ بہت غضبناک ہوئی، کیونکہ تمام لوگ جو ہے وہ ان کو ان حالت میں ننگے سر دیکھ کے اور اس حالت میں رسیوں زنجیروں میں دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادیوں کو رسیوں سے زنجیروں میں باندھ کر کوفہ لے جایا گیا پیدل چلا کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ان لوگوں کو دیکھ کے غضبناک ہو گئی، کیونکہ لوگ روتے جا رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر لوگ مجمع اکٹھے ہو کر رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھا، جیسے کر دو انہا غلط ہو گیا، حضرت آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کو اس حالت میں لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی یہ تمام دیکھ کر وہ غصے سے غضبناک ہو گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عورتوں کو سر برہنہ کر کے لے جایا گیا، تو وہ غصے میں آ کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کو چپ کروا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رو کر اب کیا تم سچے بنتے ہو؟ رو کر کیا تم یہ ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ رو کر کہ ہم سچے ہیں؟ نہیں، تم سچے نہیں ہو، تمہارے آنسو مگر بچ کے آنسو ہیں، اور تم نے اہل بیت کے
خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں والے ہو۔ حسین کا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں کو برہنہ ننگے سر لے جایا گیا تو تمام لوگ غصے اور رنج عالم کی صورت میں رو رہے تھے۔ ان کو اس طرح رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر لے جایا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی غضبناک ہو گئیں اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رو کر اور آنسو بہا کر کیا تم سچے بنتے ہو؟ کیا تم سچے بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اہل بیت کے خون سے رنگنے والے تم ہو، حسین رضی اللہ عنہ کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں یہاں لانے والے تم ہو، جفاکاروں میں بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت کو اس بازاروں میں پھیرانے والے تم ہو، دولت کی لالچ میں یزیدوں کے آگے بک جانے والے تم ہو۔ تم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر لوٹ لیا گیا اور ان کا گھر لوٹنے والے تم ہو۔ اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ یہ مگرمچھ کے آنسو ہمارے آگے رو کر کیا دکھاتے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آنسو بہانے والے مگرمچھ تم ہو۔ اب تم ہمیشہ روتے رہو گے مگر یہ رونا بیکار ہے۔ اب تمہارا یہ رونا بیکار ہے، اس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا کیونکہ تم منافق ہو۔ تم نے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اب خدا اور اس کا رسول تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع گستاخی کو گل کر دیا ہے۔ اب ہمیشہ تم اندھیروں میں رہو گے، تمہارا جو ہے وہ روشنی نہیں آئے گی۔ کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تو ندامت سے ان کے سر جھک گئے اور شرمسار ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ جب یہ تمام لوگوں کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا قافلہ تو حضرت زین العابدین جو ہے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ بچہ کیوں زندہ چھوڑا ہے، تو کسی نے فرمایا کہ اس اپنے عورتوں کو دیکھنے والا کوئی تو زندہ ہو، کوئی تو ان کا یہ حال دیکھنے والا ہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آخر میں جن لوگوں نے دنیا کی برائیاں تھیں ان کا انجام برا ہوا، جنہوں نے آیات کی تکذیب کی اور آیات کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تم سمجھتا ہے کہ تم نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کی کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں پھیرانے میں خدا کی بارگاہ میں تم بہت کامیاب ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تم نے رسوا کیا۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم اور ذلیل ہو گئے ہیں اور تم ظالم بن کر بھی سر بلند ہو گئے ہو؟ اور کیا تجھے اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے؟ ذلیل ہو کر ہمارا نام و نشان مٹانے والے تم ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو خدا اور اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی میں سرشار ہو کر اپنے اوپر غالب آنے پر ترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو مسترد کرنے والا اور خوشی سے جشن منانے والا کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے فتح حاصل کر لی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اے مغرور، ہوش کے ناموں لے، ہوش کے ناموں لے، اپنے غرور کے سوچ اور مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناموں لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ پیغام بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والا نہ سمجھے کہ ہم حق پر ہیں اور حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں صرف اس لیے ڈھیل دی گئی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ان کی رسی کو، ظالموں کی رسی کو ہمیشہ میرے اللہ نے پروردگار نے دراز رکھا ہے۔ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے، ان کے لیے خوفناک انجام متعین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، آزاد ہو کر غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات کو چادروں اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر رکھا ہے، اور جبکہ ہم رسول ذاتیوں کو تم نے لوڈیوں کو در بدر پھیرا رکھا ہے۔ تو نے ان کے سروں کی چادریں لوٹ لیں، تو نے ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔
تیرے حکم پر اشکیوں نے رسول زادیوں کو شہر شہر پھرا دیا، رسول کی مستورات کے ننگے سر ہجوم میں لے آئے اور ان رسول زادیوں کے سر دیکھ کر سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، سب ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ہر شریف اور ہر کمینے لوگوں کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے سروں پر جمی تھیں۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کوئی مرد نہیں ہے جو کوئی جوان ان کی سرپرستی کر سکے۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین اور مددگار کوئی نہیں۔ اس انسان سے کیا بھلائی کی توقع کی جا سکے جس کی ماں یزید کی دادی حندا نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہے، اور اس شخص نے انصاف کی کیا امید اس شخص سے کی جا سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہے؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر ظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض اور عداوت کے اور کینے کے بڑے دل کے ساتھ دیکھتا ہے ہمیں؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود سحر کرتا دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے ابا و اجداد زندہ ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور وہ مجھے دعائیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوا۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے جنت کے سرداران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابن علی کے دانتوں کو اپنی چھری پر پھیرا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تو خوش ہو رہا ہے؟ تو نے آج ہمارے دلوں کو زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرائے طیبہ کی جڑیں کاٹتے پر اتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو، اور آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیے ہوئے ہے۔ عبد المطلب کے خاندان اور ان کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ عبد المطلب کے خاندان کو شہید کر کے تو خوش ہو رہا ہے، جن کی عظمت اور کردار کے درخشاں ستارے دنیا کے گوشے گوشے میں منور ہوتے ہیں۔ ہم قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں میں جو ہے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے جن کی عظمت اور کردار کے درخشاں ستارے دنیا کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ ہم قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوگا، اور پھر اپنے گفتار پر پشیمان ہوگا، اپنے اس کردار پر، اپنے اس گستاخی پر پریشان ہوگا اور یہ آرزو کرے گا کہ شاید میرے ہاتھ چھل ہو جاتے، میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف حضور منہ کر کے درگاہ الہی میں عرض کیا، اے خدا پروردگار، تو ہی حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار، اب تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے اللہ اب تو ہی ان پر اپنا غصہ نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ و تہ کر دیا۔ اے یزید، جو تو نے ظلم کیا ہے اپنے ہی ساتھ ظلم کیا ہے، تو نے کسی کے ساتھ نہیں، تو نے اپنا ہی گوشت کھایا ہے۔ تجھے اللہ کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور اس دن اس جرم کی باز پرس ہوگی۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بے حق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کا کیوں دربدر فرمایا؟ اے یزید، یاد رکھنا، اللہ تجھ سے آل رسول کا انتقام لے کر مظلوموں کا حق ان کو دلائے گا، ان کا حق ادا کرے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ پھر اللہ اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہمیں اس لازوال قربانی کو یاد رکھنا ہوگا۔ آج کل ہم جس دنیا کے لائف سٹائل میں کھو چکے ہیں، جس چیزوں میں کھو چکے ہیں، ہم یہ قربانی بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ محرم کے 10 دن ہی ہمارے لیے افسوس کے یا ہمارے لیے ندامت کے یا ہمارے لیے غم کے ہیں، باقی پورا سال ہم لوگ جس جوش و خروش اور عیاشی زندگی گزارتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ محرم کی یہ قربانی ہمیں پھر ہر سال یاد دلاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے۔ ہمیں اس قربانی کو یاد رکھنا ہوگا اور ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ کہیں بھی آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں
نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھیں، وہاں پر چپ نہ رہیں، بولیں، حق کا ساتھ دیں، حق والوں کے ساتھ ہوں، تاکہ اللہ کا عظیم اجر حاصل کر سکیں۔ نیا اسلامی سال قائم ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اسلامی سال میں ہم بھائی چارہ کو فروغ دیں، مساوات کو فروغ دیں، عدل و انصاف کریں، اور اپنے اندر دیکھیں، ہمارے اندر سب کچھ ہے، اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، کہ اپنے گریبان میں جان کر ہم یہ دیکھیں کہ وہ دوسرا غلط نہیں، ہم غلط ہیں، دوسرا بھی حق پر ہو سکتا ہے، اللہ صرف کسی ایک کا نہیں، اللہ سب کا ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے، وہ کسی ایک عالم کا رب نہیں ہے، جو صرف ہمارا رب نہیں ہے جو صرف ہماری ہی سنے گا۔ ہمیں ان لڑائیوں سے، جھگڑوں سے اور خاندانی ان باتوں سے نکلنا ہوگا، اور اس لیے ہمیں یہ آج نئے اسلامی سال میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم عدل و انصاف اور مساوات کو فروغ دیں گے۔ آج کا یہ بیان میں اس شعر کے ساتھ اختتام کو پہنچاؤں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں یہ بات کروں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا۔ جب یزید نے دیکھا کہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی ہند نے بھی اس کو کہا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو جب یزید نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا رد عمل اس طرح کا ہے، تو اس نے سارا الزام ابن مرجان پہ ڈال دیا اور کہا کہ لعنت ہو اس پر کہ جس نے یہ کام کیا۔ حسین تو میرے بھائیوں کی طرح تھے، اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ کرنے دیتا۔ اس نے سارا الزام تو ابن مرجان پہ ڈال دیا، اور جتنا بڑا ظلم، جتنی بڑی زیادتی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے لشکر کے ساتھ ہوئی، کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے یہ سب کیا، یہ کافی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے جن قاتلان حسین تھے ان کو بھی سزا نہ دی، ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ لیکن یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ یزید نے سب کچھ پہلے سے پلان کر رکھا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو اس طرح مستحکم بنا لے گا، کیونکہ اس کے راستہ آسان ہو گیا ہے، اس کے راستے کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے صرف 2 سال اور 8 ماہ کے بعد یزید جو ہے ہلاک ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے عراق، بصرہ، کوفہ ان سب کی حکومت سنبھال لی، اور پھر اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو شہادت کرنے والے ہیں ان سب کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو پھر ان سب کو جو قاتلان حسین میں شامل تھے، جن میں ابن سعد، ابن زیاد، ابن مرجان، شمر بن جشن، خلا بن یزید، یہ سب شامل تھے، ان سب کو اور ان کے سورے لشکر کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ایک دن میں 250 بندہ قتل کیا گیا۔ ایک ابن جوزی نے واقعہ ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جو شہادت حسین کے لشکر میں شامل تھا، کہ ایک شخص تھا وہ نابینا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے، انہوں نے ہاتھوں میں تلوار پکڑ رکھی تھی، اور ان کے سامنے
तमाम कातलान हुसैन रज़ी तआला अन्हो की लाशें पड़ी हुई थीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मेरे हुसैन के साथ ये क्या किया। उन्होंने एक सुई उठाई, उसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो के खून से लगाया और वो सुई मेरी आँखों में चुभा दी। मैं एकदम से बेदार हुआ ख्वाब से, तो मैंने देखा कि मेरी आँखों में जलन हो रही है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी आँखें ज़ाया हो चुकी हैं, मैं नाबीना हो चुका हूँ। इब्न जोज़ी एक और वाक़या बताते हैं, नकल करते हैं कि एक शख्स था, वो किसी दावत में बैठा हुआ था। उसने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के कातलाने हुसैन जो हैं उनके लश्कर को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, या उनको अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है, वो इबरत का निशान बन रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी इस लश्कर में शामिल था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका इतना कहना था कि वो अपने घर गया, घर जाकर उसके घर में दिया जला हुआ था। उसने दिए को पकड़ा, दिया उसके कपड़ों पे गिर गया, उसको आग लग गई और वो जल गया और वहीं पे मर गया। जब लोगों ने कहा कि हमने उसकी लाश को देखा, तो वो बिल्कुल जलकर कोयला बन चुकी थी। मेरे अल्लाह ने इस तरह से कातलाने हुसैन रज़ी तआला अन्हो के पकड़ पकड़ कर इस तरह से बदला लिया, इस तरह से दुनिया में ही सज़ा दी, आखिरत में तो वो सज़ा काटेंगे ही। इसी तरह शमर बिन जोशन को पकड़कर कत्ल किया गया और उसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। उन कुत्तों ने नोच नोच कर उसकी लाश को खाया। इब्ने साद को भी इसी तरह कत्ल किया गया और उसके सर को काट के मुख्तार सल्फ़ी के आगे पेश किया गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने सलूक किया था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो के साथ। उसके बेटा भी उसी महल में मौजूद था। जब उसके बेटे से पूछा गया कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, उसने कहा जी ये मेरा बाप है। फिर उसके बेटे को भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया। तो कहा गया कि इसके बाप को तो इसलिए कत्ल किया गया कि इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो को, लश्कर को, उनके ख़ानदान को कत्ल किया था, और इसके बेटे को इस जुर्म में कत्ल किया गया कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो के बेटे अली अकबर को कत्ल किया था। ये मेरे अल्लाह का इंसाफ था, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही होगा। एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, वो भी कातलाने हुसैन के लश्कर में शामिल था। वो ये कहता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अपनी खूबसूरती पे बहुत रश्क करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा बिल्कुल स्याह होता गया, जलता गया। जब उससे पूछा गया कि ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मैं रोज़ ख्वाब देखता हूँ, दो लोग मेरी ख्वाब में आते हैं और मुझे आग की भट्टी में ले जाते हैं और वहाँ पर मेरा चेहरा डाल देते हैं, और मेरा चेहरा रोज़ इसी तरह जलता है, और इसी तरह जल जल कर उसका चेहरा पूरी तरह जल गया और इसी तरह वो मर गया। ये सब कातलाने हुसैन थे। इन सब के साथ बिल्कुल वैसे वैसे सलूक किया गया और इनको कत्ल कर दिया गया। मेरे अल्लाह ने इनको सज़ा दी। ये मेरे अल्लाह का इंसाफ था और यही मकाफ़ाते अमल भी था। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हुसैन आज भी ज़िंदा है और यजीद मर चुका है। हुसैन है और यजीद था। और ये भी देखा जाता है
کہ جہاں کہیں بھی مظلوموں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر حسینیت کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ظلم کا ذکر آتا ہے، طاقت کا ذکر آتا ہے، کسی کی حق مارنے کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر یزیدیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک استعارے کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے آخر قربانی کیوں دی، آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے خود کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اتنا بڑا جو ہے لشکر ہے وہ قربان ہوا، جبکہ وہ تو جنت کے سردار تھے۔ آخر ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے دین اسلام ختم ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا۔ سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، ظلم یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا تھا، ان کے نانا کا دین خطرے میں تھا اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بدعات جو ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ سب سے بڑی بدعت جو بڑھتی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا خلافت سنبھال رہا تھا، اور جبکہ میرے نبی کی یہ سنت ہرگز نہیں تھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ خلافت سنبھالے گا۔ اور حضرت امام حسین نے اسی بدعت کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی، اسی بدعت کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی۔ خلافت کی جگہ ملوکیت لیتی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت کروا لی تھی، اور بیٹا باپ کے بعد خلافت سنبھال رہا تھا، اور یہ حضرت امام حسین کو اپنے نانا کی سنت کے خلاف لگ رہا تھا۔ ظلم بڑھتا جا رہا تھا، اسلام کہیں کھوتا جا رہا تھا، تو اس پر صرف ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے نانا کے دین کو بچاتے، تو انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا۔ وہ لشکر تیار کیا جو معصوم بچوں پر اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 72 کے قریب صرف یہ لوگ تھے، اور انہوں نے جا کے اپنے نانا کے دین کو بچایا، حق کے لیے آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور کمزوروں کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ ایک عام رواج ہوتا جا رہا تھا کہ ظلم تو بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طاقتور انسان برسر اقتدار آتے جا رہے تھے، اور کمزوروں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی جا رہی تھیں، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، ناانصافیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو یہ کیسے گوارا کرتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ کیسے گوارا کرتے؟ دین اسلام کے خلاف ان سازشوں کو کیسے گوارا کرتے؟ انہوں نے اپنے خاندان کی قربانی دینے کو اولویت دی تاکہ دین اسلام سر بلند ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی تھی، تو وہ قربانی ان کی ہم رائیگاں تو نہیں جانے دے رہے۔ جس ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا، ان کے خاندان نے کیا، ان کے سارے لشکر نے کیا، کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ کیا ظلم کے خلاف آج بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں یا ظلم کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا صبر کا دامن آج بھی ہم تھامے رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا آج بھی ہم ثابت قدمی سے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیا جو بھی ظلم
नाइंसाफ़ियाँ, बरसर इक़्तिदार आने वाले लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मज़लूम लोगों के साथ जुल्म रवा रखते हैं, हम खामोशी इख्तियार करते हैं या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जुल्म को होता हुआ देखो तो फिर उसके खिलाफ हाथ उठाओ। अगर तुम हाथ नहीं उठा सकते तो आवाज़ उठाओ। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर उसको दिल में बुरा मानो। और ये सबसे कमज़ोर ईमान की निशानी है कि सिर्फ दिल में बुरा मान के बैठ जाओ, उसके खिलाफ कुछ ना करो, जुल्म को अपनी आंखों से होता हुआ देखते रहो। ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। लेकिन कम से कम बुरा तो मानो। आजकल के ज़माने में तो लोग इसको बुरा भी नहीं मानते। आजकल के ज़माने में तो लोग चलते फिरते शैतान बने हुए हैं। यज़ीदियत आपको हर गली में नज़र आएगी, हर शहर में नज़र आएगी, हर मुल्क में नज़र आएगी। हमें हुसैनियत को फिर से ज़िंदा करना है। हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके ख़ानदान, उनके लश्कर को, जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी, जो अजीम कुर्बानी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी, जो कुर्बानी उन्होंने दी, हमें उसको ज़िंदा रखना है। और हम उसको ज़िंदा सिर्फ बातों की हद तक नहीं रख सकते कि जब भी 10 मुहर्रम आता है हम लंबी लंबी तकरीरें झाड़ के और ये साबित कर देते हैं कि हम बहुत साबर हैं, जुल्म के खिलाफ चलने वाले हैं, हम बहुत इंसाफ करने वाले हैं। नहीं, हमें इसका मुजाहरा अमलन करना होगा। हमें अमलन ये करके बताना होगा कि हुसैनियत आज भी जिंदा है, यज़ीदियत ख़त्म होने वाली है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, उनकी सुन्नत आज भी जिंदा है। हमारा कुरान जो अहकामात नाज़िल उसने किए वो आज भी रवां हैं। इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, हमें आने वाली नस्लों को बदलना होगा, आने वाली नस्लों को ये सब कुछ बताना होगा, ये सब कुछ सिखाना होगा, उनके जहनों को, उनके शऊर को फिर से रोशन करना होगा, अपने दीन इस्लाम के बारे में उनको आगाह करना होगा, उनको बताना होगा कि हमारे इस्लाम में सिर्फ कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ थीं। हमारा दीन इस्लाम कुर्बानियों से भरा है। जो हमारे दीन इस्लाम में शहादत का रुतबा है उसको एक अजाज़ की सूरत में देखा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं बिस्तर मर्ग पर थे तो वो ज़ारो कतार रो रहे थे। किसी ने पूछा, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? क्या आप मौत से घबरा गए हैं या मौत से खौफज़दा हैं? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इतनी जंगों में शिरकत की, मैंने इतने लोगों के साथ लड़ाई की और मैं हमेशा बच जाता था, मैं जंगों में ज़िंदा बच जाता था, मुझे शहादत नसीब नहीं होती थी क्योंकि शहादत मेरे लिए अजाज़ थी और मैं आज औरतों की तरह बिस्तर पर पड़ा मर रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि काश मुझे भी शहादत नसीब होती, मुझे भी मेरे अल्लाह का ये शहादत का एजाज़ मिलता, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, शहीद कभी मरता नहीं, वो ज़िंदा रहता है। तो हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना होगा कि एक मुसलमान के लिए शहादत तो एजाज़ का है, सबब है, उसके लिए ये शहादत की मौत एजाज़ है। ये बुज़दिली, ये जुल्म को कबूल करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, हक़ के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, हक़ के लिए आवाज़ ना उठाना, बातिल के का साथ देना, ये तो बुज़दिलों की निशानी है। हमारा इस्लाम तो लाजवाल और अजीम कुर्बानियों से भरा है। तो फिर हम मुसलमानों को क्या हो गया है जो हम अपने सामने
यजीदियत को आए दिन देखते हैं और आवाज़ नहीं उठाते? क्या हम शहादत से डरते हैं? हम इस अजाब से डरते हैं? क्या हमें अपनी जानों से प्यार है? नहीं दोस्तों, आने वाली नस्लों को बताओ, ये सारे किस्से सुनाओ, हमारे इस्लाम की लाजवाल दास्तानों सुनाओ, उनके शऊर को रोशन करो, उनको बताओ कि हमारे इस्लाम ने, दीन इस्लाम में मुसलमानों ने क्या क्या अजीम कुर्बानियाँ दी, क्या क्या कुछ कुर्बान किया, पूरे पूरे ख़ानदान को, बच्चों को, औरतों को, सबको कुर्बान कर डाला, लेकिन इस्लाम का बोलबाला रखा। हमें इस सब को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। आइए आज से सब मिलकर ये वादा करें कि हम जुल्म को अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। किसी सूरत भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, बातिल का साथ नहीं देंगे, हुसैनियत को ज़िंदा रखेंगे और यजीदियत को मार डालेंगे। उसका वही हाल करेंगे जो यजीद का हाल मेरे प्यारे अल्लाह ने किया, उसके तमाम लश्कर का हाल जो मेरे अल्लाह ने किया। आइए सब मिलकर ये अहद करें। शुक्रिया।